حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی عورت کو طلاق دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کر لے اور اسے طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر وہ پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اس سے ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے اور چاہے تو اسے نکاح میں روک لے، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2019۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں اور جماع کیے بغیر طلاق دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2020۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسنون طلاق کے بارے میں فرمایا عورت کو ہر طہر میں ایک طلاق دے، جب تیسری بار طہر آئے تو اسے آخری طلاق دے دے، اس کے بعد وہ ایک حیض عدت گزارے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2021۔ حضرت ابو غلاب یونس بن جبید باہلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر مرد اپنی عورت کو ایام حیض میں طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جبکہ وہ ایام میں تھی، میں تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معاملہ عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لینے کا حکم دیا۔ میں نے کہا وہ طلاق شمار ہوگی؟ انہوں نے فرمایا اگر وہ عاجز ہو یا حماقت کرے تو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2022۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے، پھر اسے اس وقت طلاق دے جب وہ پاک ہو یعنی ایام طہر میں ہو یا حاملہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2023۔